یہ کوئی ایسی رائے نہیں ہے جس پہ رائے بابر اعوان صاحب بہت ذہین آدمی ہیں. میرے ایک گمشدہ دوست ہیں اور بہت معتبر آدمی، ذہین آدمی، پڑھے لکھے آدمی. کالم اچھا خاصا لکھتے تھے، وہ پتہ نہیں کیوں چھوڑ گئے. بہرحال یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ ہے سمبولک بات. ایک آدمی کے رہائش، سرکاری رہائش گاہ کی بجائے اپنے گھر میں رہنے سے یہ ایک علامتی بات ہے، یہ ایک سمبولک بات ہے اور یہ بہت ضروری ہے. وہ اس طرح کہ گلیشیئرز جب پگھلتے ہیں اوپر تو پھر ندی نالوں تک، چشموں تک پانی آتا ہے. کلچر کی تبدیلی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ جو نعرہ لگایا تھا پی ٹی آئی نے تبدیلی کا، تو ہمارے چونکہ نیم خواندہ لوگ ہیں، ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ بہت پور ہے، اور جو لٹریٹ ہیں بھی وہ بھی بیسیکلی لٹریٹ نہیں ہیں، چونکہ ہمارا معیار تعلیم بہت ہی پست ہے. تبدیلی کا مطلب ہمارے ہاں یہ لیا جاتا ہے جیسے کوئی سوئچ آن سوئچ آف کر رہا ہو. آپ ایک اندھیرے کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے سوئچ پہ ہاتھ لگایا، روشنی آ گئی، یا آپ نے ٹوٹی کھولی، پانی آ گیا. ایسا نہیں ہوتا. بگڑی ہوئی جو صورتحال جس طرح کی پاکستان میں، اس طرح یہ ایک بہت ہی سلو گریجول پروسیس ہوگا جس کا آغاز بہرحال ٹاپ سے ہونا ہے. ٹاپ کے بارے میں 2-3 دیکھیں، آپ یاد کریں، اپنے دماغ پہ زور دیں، آپ ریکال کریں کہ الیکشن کیمپین کے دوران کیا کہتے تھے. ایون اپوزیشن یہ اتنے بددیانت اور خائن ہونے کے باوجود یہ نہیں کہتے تھے کہ عمران خان بددیانت ہے. یہ کہا کرتے تھے اس کے دائیں بائیں بددیانت کھڑے ہیں. تو دائیں بائیں امپورٹ تو نہیں کرنا نا. ٹیم کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں. تو ظاہر ہے اس نے کوئی بندے کوئی امپورٹ تو نہیں کرنے باہر سے. سو بابر اعوان صاحب کی جو یہ رائے ہے، تبدیلی آ چکی ہے والی بات تو درست نہیں ہے. تبدیلی کی آمد کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. گلیشیئر اوپر سے پگھلنا شروع ہو گئے ہیں، پانی نیچے تک آتے ہوئے وقت لگے گا. تھینک یو ویری مچ. تابندہ خان ہیں مردان سے، وہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہوس نوجوانوں کے دماغوں کو چڑھ گئی ہے. خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات سامنے آنے کا سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا، حالانکہ ان واقعات پہ ملزمان کے پکڑے جانے اور بظاہر سزاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ کے نزدیک اس مسئلے کا واحد، فوری اور مؤثر حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تابندہ، اس طرح کے گمبھیر، سنجیدہ، دیرینہ امراض کا راتوں رات علاج ممکن نہیں ہوتا. ہم ایک عجلت پسند قوم ہیں، ہم جلد باز لوگ ہیں. جیسے ابھی میں نے ایک پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم تبدیلی سے بھی ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے بجلی کا بٹن آپ نے دبایا تو اندھیرا ہو گیا یا روشنی ہو گئی. یہ ادھر عمران خان اور پی ٹی آئی کوریڈورز آف پاور میں انٹر ہوئی، پچھلے دروازے سے گندگی، خباثت، نجاست، حرام، لوٹ مار، کمیشن، کک بیک، سارے لائن میں بھاگ گئے. ایسا نہیں ہوتا، ٹیکس ٹائم. میں تو پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں کہ اگر آپ نے چند مرلے کا گھر بھی بنانا ہو نا تو اس میں بھی مہینوں لگ جاتے ہیں. اگر آپ کا کیش فلو ٹھیک ہو پھر بھی ٹائم لگتا ہے. اس لیے اس کا کوئی فوری حل تو کم از کم میری وہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی ایسی نہیں ہے کہ میں بتا سکوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت کی ہے کہ ملزمان کے پکڑے جانے اور بظاہر سزاؤں کا سلسلہ، یہ بظاہر والی بات ہے. اگر جسے کہتے ہیں نا فوری انصاف، وہ ملے اور ٹھوک کے ملے، لیکن یہ سارا نظام آپ کا گلا سڑا ہے جس کو نئے سرے سے دیکھنے، بھالنے، جانچنے کی میرا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے.
کی ضرورت ہے. 1800 کتنے کے تو آپ کے یہاں قوانین چل رہے ہیں. فوری سزائیں مہذب ملکوں میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ عام شہری بھی یہ سوچتا ہے کہ میری ایک ٹانگ جیل میں ہے, ایک لغزش کی تو دوسری بھی جیل میں. یعنی لا اینڈ آرڈر کا اتنا روب اور دبدبا ہوتا ہے. جہاں تک پاکستانی معاشرے کا تعلق ہے, دیکھیں میں کتنے سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اقتصادیات کا نہیں اخلاقیات کا پرابلم ہے, اور اس ملک کی اقتصادیات بھی تباہ اس لیے ہوئی کہ اس کی اخلاقیات, اس کے لیڈروں کی اخلاقیات تباہ ہو چکی تھی, وہ نیچے تک آ گئی. ٹاپ پہ اگر کرپشن کے بادشاہ بیٹھے ہوں گے تو نیچے پھر ان کے درباری یہی کچھ کریں گے. کہتا ہے ایک شاہ کا 9 شاہنہ کے, یعنی چمچے زیادہ پھر لوٹ مار کرتے ہیں. ایک گچھا انار کا یا اس کا انگوروں کا توڑا جائے گا تو بادشاہ اگر توڑے گا تو اس کے جو ارد گرد کے ہیں موالی وہ پورا باغ اجاڑ دیں گے. پاکستان کے ساتھ یہ ہوا ہے. ایک شعر ہے, دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا, میں گر پڑوں گا دیکھ سہارا نہ دے مجھے. پاکستانی معاشرہ اللہ کی پناہ اس لیول پہ آ گیا ہے, اور اس کی ایک تاریخ ہے, اس کی سالڈ وجوہات ہیں. یہ کوئی ہوائی کام نہیں ہے, اوور نائٹ نہیں ہوا. وہاں آ گیا یہ معاشرہ کہ جیسے کوئی دیوار ہے اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ آپ اس کو ذرا سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے گر جاتی ہے. اس طرح کی صورتحال ہے. اس کو تحمل, بردباری, اس میں شارٹ کٹ میں نے کہا اصولاً تو ہوتا نہیں, لیکن فوری سزائیں, ریپڈ جسے کہتے ہیں نا, اسپیڈی کورٹس ہوں اس طرح کے جرائم پیشہ لوگوں کے لیے, اس طرح کے مکروہ اور ایب نارمل لوگوں کے لیے یہ. اور اس کے بعد پھر ایک بات سچی ہے, اب آپ بندہ بیٹیوں سے بات کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچتا ہے. نوجوان ہیں, فارغ پھر رہے ہیں. ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ فارغ آدمی کا دماغ شیطانی ورک شاپ ہوتا ہے. میں ترجمہ اس کا کر رہا ہوں تاکہ ہر کوئی سمجھ جائے کہ ایک فارغ کا جو دماغ ہوتا ہے, ایک فارغ آدمی کا, بیکار کا, بے روزگار کا, وہ شیطان کی آماجگاہ ہوتا ہے. اوپر سے کہتے ہیں ویسے ہی جوانی دیوانی, شادیاں ان کی ہوتی نہیں, بے روزگار بیکار یہ پھر رہے ہوتے ہیں. فرسٹریشن ہے, سفوکیشن ہے, انسرٹنٹی ہے, غیر یقینی پن ہے, کوئی مستقبل آگے دکھائی نہیں دیتا. تو نیم پاگلوں کا یہ ہجوم ہے. بہرحال اس کا شارٹ کٹ تو ایس سچ کوئی نہیں, لیکن اسپیڈی اگر ٹرائلز ہوں اور ان کو دھڑا دھڑ سزائیں دی جائیں تو وقتی ریلیف. لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ آپ اس کو لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت آپ چلیں, کیریکٹر بلڈنگ کریں, انسان سازی کریں. معجزہ جو ہے نا, ریاست مدینہ کا معجزہ, وہ وہاں سے کچھ سونا نہیں نکالا تھا, چاندنی نکالی تھی, ہیرے جواہرات نہیں نکالے تھے, کیریکٹر بلڈنگ کی تھی. ہزاروں کی تعداد تھی مکہ کی, ہزاروں کی تعداد تھی مدینہ کی, ہزاروں کی تعداد میں ہیرے جواہرات پیدا کر دیے. یہ زمانے چونکہ مختلف ہیں, آبادیاں چونکہ بہت زیادہ ہیں, یہی کام ایک اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے اگر حکمرانوں کے اندر سینس ہو. تھینک یو. حسن صاحب ہیں, ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں فیصل آباد لائل پور کے, کہ جی وہاں کے ایک ایم این اے نے اپنے علاقے کے جرائم پیشہ 15 افراد کو اپنے ڈیرے پہ بلا کے ان سے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا کے حلف لیا ہے کہ وہ آئندہ اچھی زندگی گزاریں گے اور وارداتیں نہیں کریں گے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ظہور الحسن صاحب یہ ایک نیک نیت آدمی, ایک بھلے مانس کی, مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں, آدمی کی ایک ڈسپریٹ اٹیمپٹ ہے. تو ایک شعر ہے, میں آپ کو سناتا ہوں مرحوم خالد احمد کا. لفظ کیا لوگ تو تحریر سے پھر جاتے ہیں, تو نے کیوں میری ہر ایک بات کو سچ جانا تھا. یہ ظاہر ہے کو اپنے علاقے کو معتبر آدمی ہوں گے جو ایم این اے ہوتے ہیں وہاں, تو ان کے سامنے وہ جرائم پیشہ لوگ کیا کرتے, لیکن اس طرح نہیں. انسانوں کی تعمیر مذاق نہیں ہے. برسوں لگ گئے تاج محل بنتے ہوئے. ایک آدمی کو انسان بنانا تاج محل بنانے کے برابر ہے, آسان کام نہیں ہے.
جی رب نواز ہیں لندن سے یو کے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں بھی لندن میں رہتا ہوں، 2 روز قبل نواز شریف کے نواسے جنید صفدر کے نکاح کی تقریب میں بھی تحریک انصاف کا کارکن پہنچ گیا چور چور کے نعرے۔ دیکھیں بات سنیں بھائی، یہ رائٹ اور رانگ کی بات نہیں ہوتی، عوام کی ایک اپنی دنیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ساکھ کی حفاظت نہیں کر سکے۔ سب سے بڑی ذمہ داری حکمران کی ہوتی ہے کہ اس کی ساکھ پہ خراش بھی نہ آئے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک، یہ میں پروٹیسٹ کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، وہ نجی تقریب نہیں، ان کے نزدیک ان کا کچھ بھی نجی نہیں ہے۔ ورنہ کوئی بات ہے کہ کوئی کھانا کھانے جا رہا ہے، کوئی نواز شریف بیچارہ واک کر رہا ہے، کوئی اس کے بیٹے ادھر جا رہے ہیں، اس کا سمدھی ادھر جا رہا ہے، لوگ اس پہ آوازیں کس رہے، کیوں؟ یہ بات لوگوں کے اندر بیٹھ گئی ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کے وسائل لوٹے ہیں، عوام کی خواہشات اور ضروریات کا انہوں نے قتل عام کیا ہے، اس لیے ان کا کچھ بھی نجی نہیں ہے۔ سو رائٹ اور رانگ ہوتا ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں ٹاپ پہ رائٹ اور رانگ ہو، ورنہ پھر یہی کچھ بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کے کالم کا عنوان ہے کلچر کینچلی بدلتا ہے۔ خطرے کے حوالے سے پہلے ہمارے ہاں عموماً 2 نعرے مقبول تھے۔ کبھی کچھ لوگ کہتے اسلام خطرے میں ہے، کبھی کوئی اعلان کرتا پاکستان خطرے میں ہے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے ایک اور سنسنی پھیلائی جا رہی ہے کہ ہمارا کلچر خطرے میں ہے۔ حالانکہ کلچر نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کلچر کسی منجمد نہیں بلکہ بہتی ہوئی چیز کا نام ہے۔ اور اگر یہ دنیا سچ مچ گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے تو ماں کا کوئی لال گلوبل کلچر کا راستہ بھی نہیں روک سکتا۔ کوئی شے کسی قوم کے کلچر کو نہ آباد کر سکتی ہے نہ برباد کر سکتی ہے۔ سپیریئر کلچر جو بھی ہوگا وہ پرویل کرے گا، کیونکہ اس کے پیچھے بے شمار عوامل کار فرما ہوتے ہیں، موسموں سے لے کر آلات تک، آلات سے لے کر اقتصادیات تک، اقتصادیات سے لے کر ایجادات تک۔ لاتعداد فیکٹرز بہت فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ مثلاً پتھر اور کمپیوٹر کے زمانے کے لوگوں کا کلچر ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہے۔ گھوڑے اور تازہ ترین ماڈل کی گاڑی کا اپنا اپنا کلچر، میں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے کلچر کو، اپنا اپنا کلچر ہوگا جو اپنے اپنے سوار کی سوچ اور اعتبار تک کو تبدیل کر دے گا، خوراک اور لباس تک کو الٹ پلٹ کے رکھ دے گا۔ رفتار بدل جائے تو انسان کا کردار بھی بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے رویے بدل جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے ہل ڈک لائے، لیکن جب نہ لونگ رہے، نہ اس کا لشکارا، نہ ہل، نہ حالی، تو گیت اور بولیاں بھی بتدریج کتابوں میں دفن ہو جاتی ہیں۔ ہل کی جگہ ٹریکٹر پہ بیٹھے لونڈے نے دھوتی نہیں لنڈے کی جینز پہنی ہوتی ہے، اور اس کا دھیان کسی موٹیار کے لونگ کے لشکارے نہیں، اپنے سیل فون کی طرف ہوتا ہے۔ اوزار، ہتھیار تو کیا موسیقی کے آلات تک تبدیل ہو جاتے ہیں، تو کلچر بھی کینچلی تبدیل کر لیتا ہے۔ میرے دادا پگڑی یا ترکی ٹوپی پہنتے تھے، مدتیں ہو گئیں نہ میں نے کبھی پگڑی دیکھی ہے، نہ ترکی ٹوپی کبھی دکھائی دی ہے۔ یہاں تک کہ ترک بھی ترکی ٹوپی ترک کر چکے ہیں۔ مغل اعظم کا ملک یعنی اکبر کا ملک ہندوستان ماپا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کے محل میں ٹی وی لاؤنج موجود نہیں تھا، کیونکہ ٹی وی ہی موجود نہیں تھا۔ کیا کلچر تھا جب پیدل سورماؤں کو گھوڑ سواروں نے دھول چٹا دی، کیونکہ حالانکہ وہ کمزور تھے لیکن انہوں نے گھوڑے کو جنگی مشین میں تبدیل کر دیا، اور پھر ان پہ وہ لوگ غالب آ گئے جنہوں نے گھوڑے کی پیٹھ پر کاٹھی اور منہ میں لگام ڈال کر گھوڑے کو کہیں زیادہ مؤثر کر لیا، اس کی منووربلٹی کو بڑھا دیا۔ کلچر نام ہی تبدیلی کا ہے جو کبھی سلو موشن میں آتی ہے، لیکن اب تو صدی سکڑ کے 1 سال کی بھی نہیں رہ گئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی بود و باش، ترجیحات، رشتوں، سوچوں، کھانوں، لباسوں، عادتوں، رویوں اور چہروں کو ہی نہیں، عمروں کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ مہذب ملکوں کی ایوریج ایج اور ہے، پاکستان جیسے یا اس سے بھی پسماندہ ملکوں کی جو
औसत उम्र है वो कुछ और है। अच्छा, अब ज़्यादातर लोग घरों नहीं हस्पतालों में मरते हैं, जबकि पहले बेतहाशा लोग, भारी अक्सरियत घरों में मरा करती थी। अच्छा, अब इंसानी पुर्जे यानी अज़ा बासानी तब्दील होते हैं, और बंदा कसम खा के कह सकता है कि जाने मन जो दिल मैंने तुम्हें दिया था वो तो तब्दील हो चुका है। पेस मेकर्स ने पेस ही तब्दील कर दी, तो सोचो जब स्पेस में हाउसिंग कॉलोनियाँ बनेंगी तो उनके मकीन और उनके आपस में रिश्तों की नौइयत कैसी होगी, नानियों की कहानियों का क्या बनेगा। और जब जल्जलों और सुनामियों से एनर्जी कशीद होगी और डीएनए के साथ फ्री स्टाइल रेसलिंग आम होगी, तो कहाँ का कल्चर, कौन सा कल्चर? ये एक ग्लोबल कल्चर होगा। ऐसे ऐसे पेशे ख़त्म होने जा रहे हैं कि यकीन नहीं आता। ड्राइवर से लेके वकीलों और सर्जनों तक का वजूद ख़त्म होने के करीब है। Another 10, 20, 30 years ये सब पेशे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, आज का बहुत कुछ इस तरह तब्दील और तहलील हो जाएगा, आज का बहुत कुछ इसी तरह बहुत बुरी तरह तब्दील और तहलील हो जाएगा। मसलन जैसे आज डोलियाँ, कहार, लठीत और बरछीत डायनासोर्स की तरह ख़त्म हो चुके। एक ज़माने में डोलियाँ होती थी, वीर मेरा कोड़ी चढ़ेया, अब तो मैंने मुद्दत हुई को वीर कोड़ी चढ़ेया देखा ही नहीं। अब तो वो लैंड क्रूज़र पे चढ़ता है, चाहे किराए पे मंगवाई हो उसने। अच्छा, इसी तरह लठीत और बरछीत होते थे, रऊसा के साथ, मुअज़्ज़ज़ीन के साथ। लठीत लाठियों वाले जिनके ऊपर वो लोहे का लगा होता था, और बरछीत जो बर्चियों वाले। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जिनके मसले मसाइल हैं, उनके साथ क्लाशन को से मुसल्लह लोग होते हैं। अच्छा, दूर क्या जाना आपने, चंद साल पहले तक कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, आज ये आम हो गया है। और अभी तो मसनूई जहानत ने क़यामत ढानी है, और मैन मेड इंसानों यानी रोबोट्स ने सरे बाजार मीर अक़सम का विर्द शुरू करना है। तो प्लीज़ टेक इट ईजी, कल्चर को छोड़ो, अपने कल की फिक्र करो और सोचो कि अगर हम लंगर खानों से ही ना निकल पाए तो हमारी 150 साल बाद वाली नस्लों का क्या हशर होगा। थैंक यू वेरी मच।